الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، کیا انہیں یہ کافی نہیں کہ ہم نے آپ پر اتاری ہے کتاب جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ بے شک اس میں رحمت اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ آپ فرمائیے کافی ہے اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں باطل پر اور انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔ محترم حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات بینات میں دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک وہ جو نفع کما رہے ہیں، اور دوسرے وہ جن کو گھاٹے میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ نازل ہونے والے کلام میں گفتگو فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، کس نشانی اور معجزہ کا مطالبہ کر رہے ہو؟ کیا قرآن حکیم سے بڑھ کر بھی کوئی اور نشانی اور کوئی دوسرا معجزہ تمہیں درکار ہے؟ اگر اس سے تم نصیحت قبول نہیں کرتے، اگر تمہیں یہ راہ راست پر نہیں لے جا سکتا، تو پھر کسی اور معجزہ سے تمہارے ہدایت یافتہ ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ جن کا بس ایک ہی مزاج تھا کہ مطالبے پہ مطالبہ کرنا اور پھر مطالبے کے اوپر پھر مطالبہ کر دینا۔ رب کائنات نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا ہے، محبوب یہ رحمت اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، شک و شبہ کی کوئی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اے حبیب، آپ ان منکرین کو فرما دیجئے، مجھے اپنی صداقت کے ثبوت کے لیے نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے اور نہ کسی معجزہ کی ضرورت ہے۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری صداقت اور میری رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ خدا جو ہر چیز کو جانتا ہے، جس سے کوئی چیز مخفی نہیں، جب وہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں اس کا سچا رسول ہوں، تو اب ساری دنیا میرا انکار کرتی رہے اور میری تکذیب کرتی رہے، مجھے اس کی ذرا پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میری صداقت کی گواہی دینے والا کوئی بندہ نہیں ہے، بلکہ وہ رب ذوالجلال ہے جس کے قبضہ قدرت میں کل کائنات کی جان ہے۔ اور اس کے اندر ہمارے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے، اور وہ سبق یہ ہے کہ اگر ہم صحیح راستے پر چل رہے ہیں، سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، وہ راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے اور اس کے رسول کی طرف جاتا ہے، اگر ہم اس راستے پر چل رہے ہیں اور اس راستے پر چلنے کی وجہ سے ہمیں عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب چھوڑ جاتے ہیں، تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ماحول ہوتا ہے، اور یہ تو انبیاء کے ساتھ بھی ہوا ہے کہ وہ قومیں اور وہ لوگ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق بھی کہا کرتے، امین بھی کہا کرتے، سچا بھی کہا کرتے، اور آپ کی سیرت کے بھی وہ قائل تھے، آپ کی صورت کے بھی وہ قائل تھے، سب کچھ مانتے تھے، حضور جیسا کوئی نہیں ہے، سارے مکے کے سردار مانتے تھے۔ مکے میں جتنے بھی آپ کے عزیز اقارب رشتہ دار تھے،
اور خونی رشتے تھے وہ بھی آپ کی صداقت کو مانتے تھے اور آپ کے عدل کو بھی مانتے تھے، آپ کو امین بھی مانتے تھے، آپ کو صادق بھی مانتے تھے، آپ کی سیرت بھی اعلیٰ اس کا بھی وہ اقرار کرتے تھے۔ انکار انہوں نے تب کیا جب حضور نے اظہار نبوت فرمایا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سب کچھ مانتے ہیں، آپ کو صادق بھی مانتے ہیں، آپ کو امین بھی مانتے ہیں، آپ سیرت میں بھی اعلیٰ ہیں، یہ بھی ہم مانتے ہیں، لیکن آپ نے یہ جو اعلان کیا نا، ہم اس اعلان کو نہیں مانتے۔ اور اس کے نہ ماننے کی وجہ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ اگر یہ جیسا کہ دعویٰ کیا گیا ہے اور اس دعوے کا ہم بھی اقرار کر لیں کہ واقعی آپ سچے رسول ہیں، تو پھر ہماری تو چودراہٹ ختم ہو جائے گی، پھر ہمارے تو یہ سارے معاملات ختم ہو جائیں گے، پھر ساری دنیا تو ان کے دروازے پہ آئے گی، ہماری تو بیٹھ کے ختم ہو جائیں گی، ہمارے یہ سارے معاملات اور ہمارے جتنے بھی روب اور دبدبے کے معاملات ہیں یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ انہوں نے اپنی چودراہٹ کو بچانے کے لیے نبی پاک کی نبوت کا انکار کر دیا۔ اور آج بھی یہی کچھ ہوتا ہے، آج بھی لوگ یہی سمجھتے ہیں ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی اگر ہم نے ان کو مان لیا، اگر انہیں ہم سچا مان لیں تو پھر ہماری چودراہٹ کا کیا بنے گا۔ لیکن رب فرماتا ہے اے محبوب آپ انہیں فرما دیجئے مجھے اس پر کسی دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے اور میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ جب وہ میرے حق میں گواہی دے رہا ہے تو تم سارے میرے مخالف ہو جاؤ، مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ میرا اللہ اگر مجھے نہ چھوڑے، ساری دنیا بھی مجھے چھوڑ دینا، تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں، ساری دنیا میرا انکار کرتی رہے، میری تکذیب کرتی رہے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور آج بھی یہی حالات ہیں، معاملات آج بھی یہی چل رہے ہیں۔ آج جو حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار ہیں انہیں بڑے طرح طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں، انہیں ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے، لیکن رب بڑا بے نیاز ہے، وہ جو حضور کی ختم نبوت کے پہرے داروں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں نا، رب انہیں ذلیل کرتا ہے، رب انہیں رسوا کر دیتا ہے۔ اور یہ روزمرہ دیکھنے کو مل رہا ہے، سامنے ہیں ساری باتیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا گیا کہ گھاٹے میں صرف وہی لوگ ہیں جو دین کی مخالفت کرتے ہیں، خسارے میں صرف وہی لوگ ہیں۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں باطل پر اور انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، وہی لوگ گھاٹے میں ہیں، وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ آج ہم اپنی ذاتیات کے لیے تو میدان لگا لیتے ہیں، آج ہم اپنے عہدوں کو بچانے کے لیے تو میدان لگا لیتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ 19 رمضان المبارک ہے، مولا علی پاک کی شہادت کو شہید کرنے والا یہ وہ دن ہے جس دن مولا علی پاک کو شہید کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی، اور ہم مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک شریف کا بھی ہم نے ادب نہ کیا، حیا نہ کیا، اور مینار پاکستان پر ہم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی بیٹیوں کو بہنوں کو نچوا کر اپنی کرسی اور اقتدار کے لیے تو بڑا کچھ کیا، افسوس کہ ہم نے نئی آواز اٹھائی تو حضور کی ختم نبوت کے لیے آواز نہ اٹھائی۔ اس وقت تو شرک ہوتا تھا، اس وقت تو جناب ایمبولینس کا بھی مسئلہ ہوتا تھا، اب تو کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی لیے قلندر لاہوری کے ایک شعر کا مفہوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر اپنی ذات کی بات آئے تو پھر سب کچھ جائز ہے، اور اگر حضور کی عزت و ناموس کی بات آئے تو پھر جائز بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اے لوگو، اے مسلمانوں، ایسی ایمانداری رب کو نہیں چاہیے، رب کو ایمانداری وہ چاہیے کہ اگر تمہاری گردنیں بھی کٹ جائیں پھر بھی تم یہی کہو کہ جان دی ہوئی انہی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق بھی ادا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے
تصدق اور توسل سے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اور آج 21 رمضان المبارک شریف یہی فجر کا وقت تھا کہ ادھر نماز فجر مکمل ہوئی اور مولا کائنات شیر خدا تاجدار اللہ علی المرتضیٰ آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ آج ہی کا وہ دن تھا۔ 19 رمضان المبارک شریف آپ زخمی ہوئے، 19 اور 20 دو دن آپ زاری حیات رہے۔ 21 رمضان المبارک شریف نماز فجر کے فوراً بعد آپ کی شہادت واقع ہوئی اور مولا کائنات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے محبوب پاک سے جا ملے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، یہ رمضان المبارک شریف کا مقدس مہینہ ہے، لیکن ظالم جو ہوتا ہے وہ تو ظالم ہی ہوتا ہے نا۔ دین دشمن جو لوگ ہوتے ہیں انہیں کیا خبر کہ رمضان المبارک کا کیا ادب اور احترام ہے۔ مولا کائنات شیر خدا کو رمضان المبارک شریف میں شہید کیا گیا، اور اسلام اور کفر کی پہلی جنگ بھی رمضان المبارک شریف میں ہوئی، جس میں کافی سارے صحابہ شہید بھی ہوئے، لیکن مالک نے فتح بھی عطا فرمائی۔ اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ گزرتے ہوئے پچھلے سال رمضان المبارک شریف کا مہینہ تھا کہ حفاظ کرام کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ ایسے بھی نوجوان تھے کہ جس کا ایک بچہ تھا، ایک کسی کی بیٹی تھی، ایک کسی کا بیٹا تھا، لیکن انہوں نے تو اپنی جانیں رائے خدا میں قربان کر دی، لیکن وہ جو یتیم بچے ہیں ان کی آہ بھی تو لے کے بیٹھ جاتی ہے۔ وہ ان بچوں کا کیا قصور ہے؟ پوچھتے ہیں آج وہ بچے کہ ان کے والد کو اور کسی کے بھائی کو، کسی کے باپ کو، کسی کے بیٹے کو بے دردی کے ساتھ شہید کیوں کیا گیا؟ صرف اسی لیے کہ وہ ختم نبوت کا نعرہ لگاتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ اپنے آقا مولا کی عزت کے لیے نکلے تھے۔ جب ان لٹیرے اور چوروں کی عزت پر بات آئے تو اس وقت تو یہ کہتے ہیں کہ بند کر دو پورا ملک۔ اور غالباً کل یا پرسوں کی بات ہے، وہ شیخ رشید کہہ رہا تھا کہ ہم خانہ جنگی لگا دیں گے، اگر ہمارے لیڈر کو کچھ ہوا تو ہم خانہ جنگی لگا دیں گے۔ بھئی تیرے لیڈر کو کچھ ہو جائے تو خانہ جنگی لگا دیتا ہے؟ جس رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس رسول کی عزت و آبرو پر حملہ ہو، اور پھر ہم ممبر و محراب پہ بیٹھنے والے خاموشی سے کونے میں بیٹھے رہیں اور ہم کہیں کہ نہیں جی ہم تو امن پسند ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم تو امن چاہتے ہیں۔ یا یہ امن ہے؟ امن وہ ہے جو قرآن سے آتا ہے اور حضور نبی پاک کے فرمان سے آتا ہے۔ اس لیے خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز اور حضور کی ختم نبوت کا پہرا یہ ہر صورت میں ہم پر فرض ہے، اور اسے ہم ہر صورت میں نبھائیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ اپنے